جی لاسٹ کلاس میں آپ نے پڑھایا تھا جی کفن دینے کے بارے میں، میت کو کفن دینے کے بارے میں. کفن دینے کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ ہاں تھوڑا تھوڑا سمجھ آ گیا. اور کیا بتایا تھا؟ میت کو کفن کے بعد کیا بتایا تھا وہ بتاؤ. اس کے بعد یہی بتایا تھا اور نہیں بتایا. کوئی اور بتائیں. بتائیے اور کیا کیا پڑھایا گیا تھا؟ سب بھول جاتے ہو تم لوگ، بتاؤ. جائے سودا کس کو کہا جاتا ہے؟ مردوں کا مصنون طریقہ کفن پہنانے کا اور عورتوں کا مصنون طریقہ کفن پہنانے کا. یہی بتایا تھا آپ چلیے نے، اور باقی ہاں پرسرات وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا. چل ہاں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، پلسرات کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں بھی تو بتایا تھا. ہاں یہ بھی بتایا تھا. جی قیامت کیسے قائم ہوگی، سور کیسے پھونکا جائے گا، یہ سب بتایا نا. جی جی جی. کیوں نہیں بول رہی پھر؟ یہ پڑھا دیا کہ نہیں پڑھایا؟ بتاؤ، کوئی بتا نہیں پا رہا ہے. عذاب قبر کے بارے میں، قیامت کی کیسے قیامت قائم ہوگی، قبر میں کیا کیا پوچھا جائے گا، سب پڑھا دیا ہے نا میں نے لاسٹ کلاس میں. جی جی بتا دیا تھا. ہاں یہ تو میں نے پڑھا. ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے سب پڑھا دیا ہے. آج ہم لوگ پڑھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال، میوٹ کر دو اپنے فون مائک آپ لوگ. فکس ہو گیا وہ اب گھر کا. ہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو تم یہ سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، غور سے سن لو، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. دیکھو سود کس کو کہا جاتا ہے؟ سود کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سیم چیز ہوں، دونوں طرف سیم چیز ہوں. مان لیجئے آپ کسی کو 1,000 روپے دے رہی ہو اور آپ اس سے یہ کہہ رہی ہو کہ 1 مہینے کے بعد 1,000 روپے یہ واپس کرو گی تم، لیکن 1,050 روپے میں واپس لوں گی. تو یہ 50 روپے جو ایکسٹرا آپ نے کنڈیشن لگائی ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے. تو سود کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سیم چیزیں ہوں، کمی زیادتی کے ساتھ، تو اس کو سود کہا جاتا ہے. مان لیجئے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی، مان لیجئے کوئی خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لو، کسی خاتون نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، 5 کلو آٹا آپ ہمیں دے دو. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے 5 کلو آٹا ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن جب آپ واپس کرو گی تو ہمیں 6 کلو آٹا چاہیے. تو یہ 1 کلو آٹا جو ایکسٹرا آپ ڈیمانڈ کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ سود ہے. جیسے بینک میں ہمیں جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. وہ سود کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بینک میں جمع کیے 5,000 روپے، بینک ہمیں کچھ دنوں کے بعد دے رہا ہے 5,050 روپے. تو یہ 50 روپے جو ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ انٹرسٹ کے کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور تو اس کو کیا کہا ہے اللہ نے کہ یہ مال جو ہے سود سے بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال گھٹتا ہے. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو غور سے سن لو، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے. بظاہر سود سے لگ رہا ہوگا کہ مال بڑھ رہا ہے، انٹرسٹ. مان لیجیے آپ نے 1,00,000 روپے آپ کا بینک میں ہے، اب آپ کا پیسہ مل رہا ہے آپ کو بڑا ہوا انٹرسٹ کے ساتھ 1,10,000 روپے، تو آپ کو لگے گا 10,000 روپے تو بڑھ گئے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے. آپ کو لگے گا بڑھے ہوئے،
आपने सूद ले लिया, अरे नहीं मेरा माल तो बढ़ रहा है, 10,000 रुपए में क्यों गरीबों को दूं, ये तो मेरा हक है, मेरा माल बढ़ा है। अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी, 50,000 रुपए आपके दवा में खर्च हो जाएंगे, कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई हादसा आ जाएगा, तो बहरहाल वो घटेगा, बरकत खत्म हो जाएगी। असल चीज है बरकत। बरकत होती है, बरकत का ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। बरकत जब माल के अंदर होती है तो सुकून भी होता है, राहत भी होती है, आराम भी होता है। और जब बरकतें खत्म हो जाती हैं माल के अंदर से, तो फिर सारी नेमतें घर में होती हैं लेकिन सुकून नहीं होता, आपस में लड़ाई झगड़े, चें में दुनिया भर की बातें। तो ज़कात से क्या होता है कि माल बढ़ता है और सूद से माल घटता है। और ज़कात न देने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने वाईद भी बयान फरमाई है। अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, फिर भी वो उसकी ज़कात अदा ना करे, तो क़यामत के दिन उसके माल को गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी, जिसकी आंखों के ऊपर स्याह नुक्ते होंगे। वो उस शख्स के गले का तौक बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा वो सांप। फिर उसकी दोनों बाँछों को पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तिलावत फरमाई, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जो लोग इस माल में कंजूसी से काम लेते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया है, वो हरगिज ये ना समझें कि ये उनके लिए अच्छी बात है, बल्कि ये उनके लिए बुरी बात है। जिस माल में उन्होंने बुख्ल से काम लिया होगा, क़यामत के दिन वही माल उनके गले का तौक बना दिया जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो माल है ना हमारा, जिसकी हम ज़कात नहीं देते, ये माल हमारे लिए सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जी लगाओ नहीं, तो ये जो हमारा यानी वो माल जिसकी ज़कात नहीं दी जाती है, तो वो माल आदमी के गले का तौक बन जाए, यानी एक सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और कैसा सांप? गंजा सांप। गंजा सांप पता है क्यों? क्योंकि जिस सांप के अंदर जहर ज्यादा होता है तो उसके बाल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल गंजा हो जाता है। और वो क्या होगा? गले का तौक बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा। और फिर वो कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत रखता था, ज़कात नहीं देता था, मैं तेरा माल हूं। फिर वो डसेगा। आप अंदाजा करें कि कितना सख्त अजाब है उन लोगों के लिए जो ज़कात नहीं देते हैं। ठीक है, तो ज़कात हमें क्या क्या करना चाहिए? ज़कात की फिक्र करना चाहिए। अब बात आती है कि ज़कात किन लोगों पर वाजिब होती है, किन लोगों पर फर्ज होती है। तो ज़कात के लिए जो शर्तें हैं वो 8 शर्तें हैं ज़कात के लिए, यानी 8 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है तो ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। नंबर 1, आदमी का मुसलमान होना। मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज होती है, गैर मुस्लिम पर नहीं होती। नंबर 2, ज़कात देने वाले का आज़ाद होना। पहले ज़माने में ग़ुलाम चला करते थे तो ग़ुलामों पर ज़कात नहीं होती, बल्कि आज़ाद आदमी पर ज़कात फ़र्ज होती है। नंबर 3, साहिब अक़ल होना, यानी कोई अगर अक्लमंद है, पागल नहीं है, पागल आदमी के ऊपर ज़कात नहीं है, अक्लमंद के ऊपर, साहिब अक्ल यानी अक्लमंद के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। नंबर 4, बालिग होना, नाबालिग पर ज़कात नहीं है। नंबर 5, निसाब का मालिक होना। अब आपको समझना यही है कि निसाब का मालिक किसको कहेंगे? निसाब का मालिक होना। नंबर 6, माल का बढ़ने वाला होना, माल नामी होना, माल का बढ़ने वाला होना। नंबर 7, उस माल पर 1 साल का गुजर चुका होना। नंबर 5, माल का कर्जे से फारिग होना। ठीक है, अब आप समझो, ये 7 शर्तें हैं, 8 शर्तें हैं ज़कात की। आप लोग याद कर लो, चाहो तो लिख लो। नंबर 1, आदमी का मुसलमान होना। नंबर 2, ज़कात देने वाले का आज़ाद होना। नंबर 3, साहिब अक़ल होना। नंबर 4, बालिग होना। नंबर 5, निसाब का मालिक होना। नंबर 6, माल का बढ़ने वाला होना। नंबर 7, उस माल पर 1 साल का गुजर चुका होना। नंबर 8, माल का कर्जे से फारिग होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये 8 शर्तें अगर पाई जाएंगी तो ज़कात क्या हो जाएगी? हमारे ऊपर फर्ज हो जाएगी। ठीक है, ज़कात किस किस को दे सकते हैं, ज़कात किसको देना चाहिए, लेकिन अभी मैं ज़कात के बारे में और आगे जाके आपको थोड़ा सा डीप समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही समझो ज़कात किस किस को दे सकते हैं। तो 8 लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। नंबर 1, फ़कीर, फुक़रा,
اور یہ 8 لوگ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. تو یہ 8 لوگ بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں. زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ نمبر 1 فقراء. فقراء یہ پلورل ہے کس کا؟ فقیر کا. تو فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 2 مساکین. مساکین یہ پلورل ہے مسکین کا. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت سے کم ہو. کچھ ہے تھوڑا بہت، ایک چارپائی ہے، سونے کے لیے ہے، چولہا ہے، کچھ ہے اس کے پاس بس، لیکن ضرورت سے کم ہے، یعنی وہ چیزیں جس سے آدمی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو اتنا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسکین. تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے. نمبر 3 عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلامی حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ اگر مستحق ہوں زکوٰۃ کے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 4 مؤلفت قلوب. قرآن مجید میں ایک لفظ آیا مؤلفت قلوب. تو مؤلفت قلوب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہے نا، کوئی نو مسلم ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اس کی دل جوئی کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن اب یہ مسئلہ باقی نہیں رہا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ غیر مسلموں کی دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ اسلامی احکام مکمل ہو گئے تو اب یہ مسئلہ باقی نہیں رہا، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. نمبر 5 غارمین. غارمین کس کو کہتے ہیں؟ غارمین کہتے ہیں ایسے مقروض لوگ، ایسے لوگ جن کے اوپر قرضہ ہو اور جن کی جتنی بھی چیزیں، مان لیجیے کوئی آدمی ہے اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ اپنی زمین جائیداد بھی بیچ دے، ساری گاڑیاں واڑیاں سب بیچ دے، جتنی بھی چیزیں ساری وہ بیچ دے، ٹھیک ہے، تب بھی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہوں. یا اگر یہ لوگ اپنے جتنی بھی چیزیں ان کے پاس ہے، بینک بیلنس ہے، زمین جائیداد ہے، سب کو بھی اگر قرضوں کے طور پر ادا کریں تو نصاب کے بقدر ان کے پاس مال باقی نہ رہے. یعنی کسی کے اوپر بہت قرضہ ہے کہ اگر وہ اپنی ساری چیزیں بھی بیچ دے تب بھی وہ قرض ادا نہیں کر پائے گا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 6 فک رقاب، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلاموں کی آزادی کے لیے، مان لیجیے کسی نے کسی کو غلام بنا رکھا ہے. آج کے ٹائم میں آپ ایسے سمجھ لو کہ جیسے مان لو کوٹھے پر جو عورتیں ہوتی ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں زبردستی اور کوٹھے پر رکھ دیتے ہیں. اب آپ سوچو یہ آزاد، ان کو کوٹھے سے چھٹکارا دلایا جائے تو وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ بھائی خرید تو سکتے ہو آپ، میں ایسے نہیں جانے دوں گا. یا مان لیجیے کسی نے کسی کو بندک بنا رکھا ہے، غلام بنا لیا ہے، تو غلاموں کی آزادی کے لیے. نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانے والوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 8 ابن سبیل، یعنی مسافر. کوئی مسافر ایسا ہے کہ اس کے پاس اپنے وطن جانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے شہر میں بہت مالدار ہے، لیکن اپنے وطن جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو بھی کیا وطن واپسی اس کی ہو جائے، اسی لیے اس کو اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس سے وہ آسانی کے ساتھ اپنے وطن پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو 3 چیزیں ضروری ہیں. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہی ہو تو 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو آپ زکوٰۃ دو تو اس کو مالک بناؤ، یعنی بھائی یہ تمہارا پیسہ ہے، اب جو چاہو تم اس کا کرو. یہ نہیں کہ لو بھائی پیسے لے لو، میں آپ سے بعد میں لے لوں گا. قرضے کے طور پر آپ نے پیسہ دے دیا، پھر بعد میں نیت کر لو آپ کہ چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں میں، تو ایسے کام نہیں چلے گا. آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے تو اس کو مالک بناؤ، فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنا دینا. نمبر 2 زکوٰۃ مستحق کو دینا. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہی ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہونا چاہیے. مان لیجیے جس کو آپ نے زکوٰۃ دی وہ آلریڈی صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو جو صاحب نصاب نہ ہو. اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اچھے طریقے سے سمجھ لو، صاحب نصاب کہا جاتا ہے، ویسے تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرنا کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، صاحب نصاب AM قاسمی، تو آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی میری. ان ویڈیوز کو جب آپ دیکھو گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں. تو صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، سونا چاندی اور بزنس کا سامان اتنا اگر ہے کہ ٹوٹل ملا کے وہ اتنا بن رہا ہے جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا صاحب نصاب. اور اگر اتنا اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہو زکوٰۃ کا. نمبر 3
زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مالک بنانا، تو فقیر کو مالک بنانا نمبر 1، نمبر 2 جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے لائق ہو، نمبر 3 زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ اب جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے وہ کون کون لوگ ہیں؟ تو نمبر 1، زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد کیا ہے؟ آل علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صحابی ہیں ان صحابی کی اولادوں کو کہا جاتا ہے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سیدوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سیدوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سیدوں کا زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، سید کی ویسے ہی مدد کی جائے گی، یا یہ جو 5 صحابہ اکرام کے میں نے نام ابھی لیے ہیں ان بزرگوں کی نسل سے کوئی ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3، ایسی این جی اوز اور ایسی سوسائٹیز کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، اپنے جن سے ہم پیدا ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے پیدا ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم کن سے پیدا ہیں؟ باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے پیدا ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو ہم سے پیدا ہیں ہماری اولاد، ہمارا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، تو نیچے تک آپ جائیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 6، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے، مسجد میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے زکوٰۃ کی رقم بھجوا دیتے ہیں، تو مسجد میں بھی زکوٰۃ کی رقم بھجوانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مسائل تھے، تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے، لیکن جب آپ سمجھنے کی کوشش کرو گی تو یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب دیکھو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا، تو ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی یہ آپ سمجھو۔ ہر مسلمان کو 4 چیزیں دیکھنی ہیں، اگر وہ 4 چیزیں ملا کے یا 3 چیزیں ملا کے یا 2 چیزیں ملا کے وہ اماؤنٹ، وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم لگا رہے ہیں وہ اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیش ہے ہمارے پاس، تو کیش آپ لکھ لو، نوٹ کر لو ڈائری پہ۔ مان لو میں نے کیش نوٹ کر لیا، میں نے لکھ لیا صاحب میرے پاس 2000 روپے کیش، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ لیا، یاد مطلب میں کیلکولیشن کر رہا ہوں زکوٰۃ کی، 2000 روپے کیش۔ بینک بیلنس ہے، بینک بیلنس بھی میں نے لکھ لیا، 10,000 روپے بینک بیلنس، کتنا ہو گیا؟ 10 اور 2 12۔ پھر میں نے سونا دیکھا تو سونا میرے پاس ہے نہیں، چاندی دیکھی، چاندی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بزنس کا سامان، ہاں میری ایک پرچون کی دکان ہے تو میں نے اس کا سامان جوڑا، ٹوٹل ملا کے وہ بیٹھا 20,000 کا، 20,000 اور 12,000 کتنے ہو گئے؟ 32,000۔ اب 32,000 روپے میں نے ٹوٹل ہو گئے میرے 32,000۔ اب 32 میں سے میرے اوپر کوئی قرضہ ہے، کسی کو پیسے ویسے دینا ہے تو ہاں دینا ہے بھائی، ایک فلاں کو دینا ہے، ایک فلاں کو دینا ہے، تو 32 میں سے 2,000 روپے مجھے دینا ہے، تو 2,000 روپے مائنس کر دیا، اب کتنا رہ گیا ٹوٹل؟ 30,000۔ تو اب یہ 30,000 روپے جو ہیں کیا یہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں؟ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے اتنے روپے کو جس علاقے میں بھی، مان لیجیے آپ ممبئی میں بیٹھی ہوئی ہو، میں فیروز آباد میں ہوں، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، تو جتنے روپے میں بھی 52.5 تولہ چاندی آتی ہے اتنا اماؤنٹ آپ کے ایریے کے حساب سے آپ کا نصاب کہلائے گا۔
ठीक है। तो अब आपने जब गुणा भाग लगाया तो गुणा भाग लगाने के बाद आपका अमाउंट निकल के आया 40,000। तो 40,000 रुपए और साहिब निसाब कितने में हो रहा है? 45,000 में। तो 40,000 रुपए आपके पास हैं टोटल। और टोटल में क्या क्या जोड़ा जाएगा? सोना भी जोड़ा जाएगा, चांदी भी जोड़ी जाएगी, कैश भी जोड़ा जाएगा और बिजनेस का सामान जोड़ा जाएगा। कैश चाहे बैंक में हो, चाहे एफडी की फॉर्मेट में हो, कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में है तो नंबर 1 कैश जोड़ा जाएगा। कैश चाहे बैंक बैलेंस में हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, कैश। नंबर 2 सोना, नंबर 3 चांदी, नंबर 4 आपके बिजनेस का सामान। तो ये 4 चीजें जोड़ी जाएंगी। 4 है तो 4 जोड़ो, 3 है तो 3 जोड़ो, 2 है तो 2 जोड़ो, 1 है तो 1 जोड़ो। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास कैश ही कैश है, ना सोना है, ना चांदी है, ना बैंक बैलेंस है, ना तो बिजनेस का सामान है, कैश ही कैश है, तो वो कैश जोड़ेगा। तो ये तीनों चारों चीजें मिला के अगर किसी के पास इतना अमाउंट बन रहा है जो निसाब को पहुंच रहा है तो उसके ऊपर जकात फर्ज हो जाएगी। और जकात कितनी निकलती है? 2.5% के हिसाब से, यानी 100 रुपए में 2.5 रुपया। 1,00,000 रुपए में कितने? 2,500 रुपए। 2.5% के हिसाब से जकात निकलती है, यानी अपने माल का 40वां हिस्सा। 40वें हिस्से के कितने बन रहे हैं? 40वां हिस्सा यानी 2.5%। तो जकात बहुत मामूली से निकलती है। और इस जकात, और ये निकाली कब जाती है? इसके निकालने का टाइम एक डेट आप फिक्स कर लीजिए। वैसे तो जैसे हम पहली बार बालिग होते हैं तभी से हमारे ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है। इसी तरह से जब हम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में साहिब निसाब होते हैं तो हमारे ऊपर जकात फर्ज हो जाती है। और फर्स्ट टाइम जब हम साहिब निसाब हुए थे वही डेट फिर हमारी हर साल जकात निकालने की हो जाती है। लेकिन अब चूंकि हम लोगों को अपनी डेट्स पता नहीं होती कि हम लोग साहिब निसाब कब हुए थे, तो उसमें क्या है कि रमजान, लोग बाग ज्यादातर रमजान में निकालते हैं जकात। तो आप पूरी साल में से कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए अपनी जकात का हिसाब लगाने का। मान लीजिए पहला रमजान आप फिक्स कर लीजिए। अब पहला रमजान जब भी आएगा तो आप अपना सारा बैंक बैलेंस, कैश वैश सब काउंट करोगी कि कितना बन रहा है। अच्छा, पूरे साल में आपने कितना खर्च किया वो नहीं जोड़ा जाएगा, उस पहले रमजान में आपके पास कितना अमाउंट है वो जोड़ा जाएगा। आ रहा हूं। तो उस पहले रमजान में आपके पास कितना अमाउंट है वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो अगर निसाब को पहुंच रहा है तो जकात फर्ज हो जाएगी, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है तो जकात फर्ज नहीं होगी। थोड़े से मेहमान आए हुए हैं तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट मुझे आप लोग दो, जब तक आप लोग आपस में बातें कर लो। बातें करना चाहो तो वो बातें कर लो, और अगर वैसे ही बैठना चाहो तो वैसे ही बैठ लो। मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो, 5 से लेकर 10 मिनट लगेंगे, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। कोई नोट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हेलो हेलो, जी आप कौन? आपका नाम क्या है? मैं क्या कैसा? अच्छा क्या, और खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र है, जी हम भी ठीक हैं। आप कौन? मैं सुबहानी हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? जिला बिजनौर से।
اچھا، اور آپ بتائیے سب اور خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. اور آپ کہاں ابھی سے ہو؟ ہم لکھنؤ سے ہیں. اچھا. اور تیاری ہو گئی، یاد کر لیا؟ نہیں، ابھی 2-3 کلاس نہیں لکھے ہیں. کلاس نمبر 29 اور 30 یہی سب جو لاسٹ کے ابھی 2 کلاس بتائے ہیں وہ نہیں جی. لکھے. اچھا. اور باقی سب یاد ہو گیا؟ ابھی اس بس لکھ رہے ہیں، بھی یاد کچھ نہیں. پیچھے کا بھی تھوڑا سا جو چھوٹا بڑا کام ہے، اب جب تھوڑا سا فری ہوئیں گے لکھیں گے. اب یہ 2 کلاس لیں جو کفن کے بارے میں نہیں بتایا تھا. جی جی ہاں بس یہی سب رہے. آپ نے نوٹ کرے؟ جی میں تو کر لیا. آج والے نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو بتا رہے ہیں ہمیں. فرحین سسٹر نے نوٹ کرا ہوگا. جی میں نے بھی نہیں کر پایا ابھی، تھوڑی الجھن چل رہی ہے ہمارے پاس بھی، اسی لیے تو میں یہی بتا نہیں پائی. ہاں کیونکہ ہم لوگ کلاس نوٹ ہی نہیں کرے، ورنہ جو نوٹ کرے رہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں جلدی سے. اور آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک ہے فرحین سسٹر؟ جی نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تبھی تو. ابھی تک ان کو آرام نہیں ملا؟ ہاں آرام تو ہے پر پوری طرح سے ٹھیک نہیں. اچھا. ہم لوگوں کو رات میں جاگنا پڑتا ہے، رات میں جاگو سارا کام الٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے جی بھی مشکل سے ہوتا ہے، نوٹ بھی مشکل سے کر پا رہی ہوں. یہی تو ہماری رات بھائی اتنا بیٹی کی طبیعت خراب، ہسبینڈ کی طبیعت بھائی بخار چکرن یہ تو کیا ہم لوگ وہی مائنڈ کرتے ہیں تو کھاتے رہتے ہیں. یہی تو. وہ ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ابھی ان کو کھانسی ہے، بےچارے جلدی سے اٹھ کے وہاں گئے. وہی بیٹی ہے وہ بھی لیٹی، اس کو بخار ہے، اس کو بھی کھانسی اچھی آ رہی ہے. لاسٹ کے بس ویسے تو میں برابر چل رہی تھی لکھنے میں بھی، مدد کرنے میں بھی، اور جی. ایسی الجھن ہو گئی اس وجہ سے پھر ہم پیچھے رہ گئے. اچھا اچھا. اللہ خیر کرے بھائی، سب آپ کی الجھن سب سالو ہو جائے. جی جی. آپ نے یاد کرا فرحین سسٹر پیچھے پچھلا کچھ؟ یاد تو کیا ہے پر الجھن اتنے ٹائم کی ہے، بہت ٹائم کی. جب مفتی اقبال صاحب پڑھا رہے تھے تب سے شروع ہوئی، تو میں نے اگر دوہرا بھی نہیں پایا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا پچھلا بھی نہ بھول جائے. پھر بھی پھر ہاں لیتی ہوں پر ٹائم نہیں ملا پھرنے کا بالکل بھی. ابھی ہم نے صرف لکھا یاد کچھ نہیں کرا ہے. بس یہ ہے کہ جب رجسٹر اٹھاتے تو اسی میں جو ہے سب نوٹ ہے. اور کچھ وہ آپ نے ہاں سینڈ کرا تو اس کی فوٹو کاپی کرا لیں گے. اب جب نکالیں گے تو فوٹو کاپی کرا کے، تو لکھنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے. لیکن میں نے جتنا بھی سینڈ کیا ہے نا، آپ کلپ سن کے ایک بار دھیان دے لینا کیونکہ تھوڑی تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے لکھتے وقت. نہیں ہے وہ تو ہم نے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے تو اس کو ہاں اچھا ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. جب کہیں پہ ڈاؤٹ ہاں لگتا ہے تو ہاں وہی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. ہاں بس ہاں وہی یہی تو. ہاں کیونکہ وہی ایسا ہوتا ہے کلاس کہیں کے کہیں لیے. غلطی ہو جاتی ہے نا تو پھر میں بھی خود بھی سن لیتی ہوں، کیونکہ مجھے کٹ کروں تو پھر بیکار لگتی ہے تو میں سن وہ کے پھر سمجھ اس لیتی کو ہوں. جو پاز کر کے سننا اور پھر لکھنا، پھر اس کو رکھے رہنا، پھر تو ٹائم لگتا ہے، اچھا خاصا جاتا ہے ٹائم یہی لکھنے تو. میں. وہ جو عرفان انہیں نے پڑھایا تھا، مولانا عرفان نے، تو جو مسئلے مسائل پڑھائے تھے وہ تھوڑے بڑے بڑے تھے، کئی پیج کے وہ. ہاں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، وہ اس لیے پھر میں نے وہ والے تو یاد بھی نہیں ہے مجھے. وہ لکھ کے اس ٹائم بھی چھوڑ رکھے ہیں، میں نے کہا وہ لاسٹ میں یاد کروں گی. پہلے وہ تو فارم میں نے پڑا بھی ہے تو یاد پہلے نہیں کیا. کر لوں یاد وہ. یہ جو پھر مفتی لاسٹ میں صاحب نے کروایا نا کام، میں اس کو تو میں پڑھ لیتی ہوں روزانہ ایسی تھوڑا بہت، لیکن جو انہوں نے کروایا نا وہ نہیں پڑھ پاتی میں، کیونکہ وہ زیادہ چیپٹر لمبے ہیں اس کے.
ہم لوگوں نے جو فرین سسٹر نے جو ڈالا اسی کو وہی کاپی کرا کے نکالیں گے، اور جو تھوڑا لکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور پھر میں 2 پیج رہ اسی لیے تو ہم نے ڈال دی، ہم نے اس لیے ڈال دی، ہم الجھن میں ہم یاد نہیں کر پا رہے، کوئی اور بھی الجھن میں، چلو ہم نے لکھ لیے تو کوئی دوسرا ہی یاد کر لے. ہاں یہ اس تو ہے، لیے کیونکہ جب چلو ہم ہم سوال نہیں ہم لکھ رہے تو ہم کئی پیج ہو رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا آپ نے اس کے بعد ڈال دیا، تو پھر ہم نے اس کے بعد اس دن سے پھر لکھا ہی نہیں وہ، کیونکہ ہم نے کہا پھر جب فوٹو کاپی کرا رہے مطلب کاہلی اتنی ہوگی فوٹو کاپی بھی آ گئے. باقی چھوٹے چھوٹے سارے مسئلے مسائل ہیں وہ سب تو نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہاں رہتے ہیں. یہ والے چھوٹے چھوٹے تو جلدی یاد ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر لکھتے بھی لکھتے جتنا بھی تھوڑے یاد ٹائم ہو مل جاتے ہیں. ہاں ہاں جتنا بھی ٹائم مل جاتا ہے پھر میں جیسا بھی، یہ چھوٹا ٹائم میں تو چھوٹا یاد کر لیتی ہوں، بڑا ٹائم میں تو بڑا، جیسا بھی ہو جائے پھر یہ لگتا ہے فالتو سے تو بہتر ہے کچھ یاد کر. اور وہ ابھی کے جو لاسٹ کے 2 کلاس ابھی ہوئے وہ رہ گئے لکھنا، وہ لکھنا ہے. یہ بچوں کے پیپر بھی چلنا بڑی مصیبت ہے. رات میں ہیلو جگنے کی وجہ سے سارا سسٹم بیکار ہو گیا ہمارا. ہیلو اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. فرین سسٹر آپ نا ایک بار پلیز پھر سے نا نوٹس ڈال دیجیے گا، بیکاز نا بہت یہ مسئلہ ہو گیا فون میں سارا، میں نے ریسیٹ مار دیا تو سارا پکس وغیرہ ڈیلیٹ ہو گیا، میرے پاس بھی بالکل ہی ٹائم نہیں کیونکہ شادی وغیرہ تھی تو میں بھی کچھ لکھ نہیں پائی، کلاسز بھی بہت ساری مس ہوئی، تو میں نے آپ کے نوٹس دیکھے تو اب پلیز ایک بار پورا کمپلیٹلی نوٹس ڈال دیجیے گا نا جب لاسٹ کلاسز ہوگی تو، کیونکہ کچھ اوپر ہے کچھ نیچے ہے تو بہت سارے اپلوڈ بھی نہیں. ہاں جی، کیا کیا باتیں ہو گئی؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ارے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ ارے کوئی بول ہی نہیں رہا ہے.